نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، عزیز فضلاء و طلباء، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ایک سلسلہ وار موضوع خطابات کا شروع کیا ہوا ہے، جس کا عنوان ہے ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت۔ پچھلے خطاب جمعہ میں، جو غالباً اس سلسلے کا دوسرا خطاب تھا، میں نے کوئی 23 یا 24 کے قریب احادیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی، احادیث صحیحہ، جن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا مفہوم اور عقیدہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح اور آشکار ہوتا ہے۔ اس خطاب میں ان 24-25 احادیث کا ذکر میں نے مختصر ترجمے کے ساتھ معن کر دیا تھا، تاکہ ایک ہی خطاب میں بالجملہ ضروری احادیث اس موضوع پر آپ کو مل سکے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے خطاب میں ان احادیث میں سے بعض کی حسب ضرورت توضیح اور تشریح کروں گا۔ آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کی فضل و عنایت سے ان احادیث مبارکہ میں سے بعض مقامات کی ضرورت کے مطابق وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکے کہ قرآن مجید کے جس لفظ اور قرآن مجید کی جس اصطلاح کا معنی، مفہوم اور مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود صاحب شریعت ہے اور صاحب نبوت و رسالت ہیں اور صاحب ختم نبوت و ختم رسالت ہیں، جس کا معنی، مراد اور مفہوم حضور علیہ السلام خود متعین فرما دیں اور بصراحت و وضاحت خود اس معنی کو بیان فرما دیں، اس کے بعد شریعت میں اس لفظ کے کسی دوسرے معنی کو شرعی معنی کے طور پہ لینے کی نہ گنجائش رہتی ہے اور نہ اس کا اسلام میں کوئی دخل باقی رہتا ہے۔ جو شخص بھی اس معنی کو بدلے گا یا لغت کے اعتبار سے، محاورہ عرب کے اعتبار سے کسی بھی دوسرے معنی کی طرف اس لفظ کو لے جائے گا، کسی دوسرے معنی کی طرف التفات کرے گا، تو وہ براہ راست شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت ہوگی، وہ کفر ہوگا اور ارتداد ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا
ما کان لمؤمنۃ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من انفسہم، کہ کسی ایماندار مرد اور عورت اور کسی مومن مرد و عورت کی نہ یہ مجال ہے نہ اس کا یہ حق ہے کہ اگر کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے، اگر اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کی ڈگری دے دے، ایک ڈیسیژن دے دے، ایک امر قطعی بیان فرما دیں، تو اس کے بعد کوئی شخص اس معاملے میں اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنی فہم اور سوجھ بوجھ کے مطابق کوئی اس کا الگ فیصلہ کرتا پھرے، فرمایا اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو نہ اس کا شمار مومن مردوں میں ہے نہ مومن عورتوں میں ہے، وہ خارج از ایمان ہے، وہ خارج از اسلام اور خارج از امت ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اس اصول کو واضح کر رہی ہے۔ یہ نکتہ میں نے پچھلے خطاب میں سمجھایا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو بعض لوگ لغت کا اور عربی الفاظ کے متعدد معانی کا سہارا لے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ مانے اسے کافر سمجھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمان پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نے خود ان سے سنا ہے اور ان کی کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، ختم نبوت پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، پھر وہ کافر کیسے ہو، پھر اسلام کے دائرے سے کس طرح نکل گئے؟ سادہ لو مسلمان کو چونکہ ان مبادیات کا، اسلام اور دین و ایمان کے ان بنیادی اصولوں کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ چھوٹی سی بات پر پھسل جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی، ایک ہوتی ہے لفظی تحریف اور ایک ہے معنوی تحریف۔ کوئی تو قرآن کے لفظ بدل دیتا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ پاک نے خود قرآن میں کر دی اور اس کی ضمانت دے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے لفظ اور حرف کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب قیامت تک قرآن مجید میں لفظی تحریف تو کوئی کر نہیں سکتا، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اتار دی، خود ضامن ہو گئے۔ تو اب جو کوئی تحریف کرے گا تو پہلے زمانوں میں جو کرتے تھے یہود و نصارہ، بنی اسرائیل کو لوگ، یحرفون الکلم عن بعد مواضعہ، وہ اللہ کی وحی اور کتابوں کے کلمات کو بدل دیتے تھے، اپنی اصل جگہ سے ہٹا دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے، حذف کر دیتے تھے، رد و بدل کر دیتے تھے، ترمیم و اضافہ کر دیتے تھے، نتیجتاً وہ کتابیں بدلتی رہیں اور بائبل کی شکل میں اس حال کو جا پہنچی کہ آج یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ایک ہی آیت بھی کوئی ایسی ہے جو اپنی اصل حالت نزول پر باقی ہو، اس کی ساری گارنٹی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی دی ہی نہ تھی، حفاظت کی گارنٹی دی ہی نہ تھی، تو اس وقت تحریف لفظی بھی ہوتی تھی، اور جب کوئی لفظی تعریف کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ معنی بدلنے کی خاطر کرتا ہے۔ اگر معنی بدلنا مقصود نہ ہو اور کوئی کتاب اور اس کے متن کا معنی بدلنا نہ چاہے، من و عن اس معنی کو قبول کرتا ہو، تو پھر اسے لفظوں میں تبدیلی کی کوئی ضرورت آتی؟ ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آتی۔ جب اس نے وہی معنی جو اللہ کے کلام کا ہے اسے من و عن قبول کرنا ہے تو وہ الفاظ کو کیوں بدلے گا؟ تو پہلے زمانوں میں لفظی تعریف ہوتی تھی معنوی تعریف کی خاطر۔ حضور علیہ السلام کی امت میں اللہ رب العزت نے قرآن کی لفظی تحریف کا دروازہ بند فرما دیا، انا لہ لحافظون کی ضمانت دے کر۔ اب معنوی تحریف کی خواہش تو برقرار ہے، گمراہوں کے اندر دین کے معنی کو بدلنے، دین میں تحریف کرنے،
مفہوم و مراد کلام الہی کو بدلنے کی خواہش نفس اور شیطان کی تو بدستور موجود ہے، مگر اس کا ہاتھ قرآن کے الفاظ کو، حروف کو بدل نہیں سکتا، چونکہ اللہ کی گارنٹی۔ لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ ان لفظوں کے معنی بدل دیتے ہیں۔ جب آپ سے گفتگو کریں گے تو وہ لفظ بول رہے ہوں گے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، لفظ تو بول رہے ہیں۔ وہ جب خاتم النبیین پر ایمان کی بات کریں گے تو یہ الفاظ ہیں، الفاظ کو تو وہ مان رہے ہیں، مگر سوال لفظی تعریف کا نہیں ہے، سوال معنوی تعریف کا ہے کہ خاتم النبیین سے جو مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لیا اور دین نے اور صاحب شریعت نے اس کا جو معنی اور مراد مقرر فرما دیا، کیا مراد بھی وہی لے رہے ہیں یا معنی کوئی اور بنا رہے ہیں؟ اگر معنی بدل دیا تو وہ قرآن سے پھر گئے، دین اسلام سے پھر گئے۔ وہ ماننا نہیں، وہ دھوکہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اسی نقطے کی توضیح میں ساتھ ساتھ نپٹا لوں۔ وہ یہ سوال، پچھلے دنوں ایک نوجوان ایک وفد آیا تھا میرے پاس، تو وہ کچھ سوالات لائے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے، بات تو وہ سنت اور حدیث کی شرعی حیثیت کے باب میں ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہ موضوع جدا تھا، مگر ان میں سے ایک سوال آج کی گفتگو سے ریلیونٹ ہے، آپ کو صرف اس کا ایک حصہ بتا رہا ہوں۔ انہیں میں نے اس جہت سے جواب دے دیا جس جہت سے وہ سوال تھا۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلی کتابیں بھی اللہ کی وحی تھی، وہ تو بدل گئیں، ان میں تحریف ہونے دی گئی، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے مگر یہ نہ بدل سکی، تو کیا وہ اللہ کی وحی نہ تھی؟ وہ سوال حدیث کے حوالے سے تھا کہ اگر حدیث بھی باطنی طور پہ اللہ کی وحی ہے تو کیا وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں موضوع روایتیں آ گئیں، لوگوں نے من گھڑت چیزیں داخل کر دی، قرآن میں کیوں نہ ہوا؟ سوال یوں تھا، مگر میں اس کی دوسری جہت آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے، کیا وجہ پہلی کتابیں بھی اللہ کی وحی تھی مگر ان کو گارنٹی کیوں نہ دی حفاظت کی، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی ضمانت انہیں کیوں نہ ملی، قرآن کو کیوں ملی؟ ہاں، تو اس سوال کے اندر اور اس کے جواب کے اندر ختم نبوت کا سارا مضمون موجود ہے۔ ان کتابوں پر اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی گارنٹی اس لیے نہ لگائی گئی کہ اس وقت ہر نبی کے بعد پھر نبی آنے والا تھا، اور ہر وحی کے بعد پھر وحی آنے والی تھی، چونکہ اللہ پاک کی بارگاہ سے وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہو رہا تھا، نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع نہیں ہو رہا تھا، اور کلام الہی کے بتسلسل اترتے رہنے کا نظام ختم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے گارنٹی نہ دی حفاظت لفظی کی۔ اگر کسی نے بدل دیا، اگلے پیغمبر نے آ کے اللہ کی اصل وحی کو پھر بیان کر دیا، کسی نے بدل دیا، اگلے پیغمبر نے آ کے خدا کا اصل پیغام پھر اجاگر کر دیا، کسی نے کتابوں میں پھر تحریف کر دی، اگلے انبیاء نے آ کر عقیدہ توحید کو پھر نمایاں کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ تحریف کرتے رہے، اور وحی الہی تازہ بتازہ اترتی رہی، اللہ کی کتابیں اور صحیفے تازہ بتازہ اترتے رہے، کسی گارنٹی کی ضرورت نہ تھی، چونکہ تازہ ایڈیشن اللہ کی وحی کے آ رہے تھے، تازہ ایڈیشن آ رہے تھے۔ اگر پچھلے میں تعریف ہو گئی، اگلے ایڈیشن نے آ کے پھر اصل پیغام اجاگر کر دیا۔ مگر جب بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا اور حضور علیہ السلام تشریف لائے، اب آقا کی آمد کے بعد خدا کو معلوم تھا، یہ خدا کا فیصلہ تھا، یہ امر قطعی تھا، اور یہ خدا کے علم میں یہ تقدیر تھی کہ اب مصطفیٰ کی آمد کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ نئی وحی آئے گی، نہ خدا کا کلام آئے گا۔ اگر اس کتاب کو بدل دیا گیا تو نیا پیغمبر آ کر اصل پیغام کو اجاگر نہ کر سکے گا۔
اگر اب تحریف ہو گئی تو قیامت تک لوگ اصل قرآن سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے چونکہ حضور خاتم النبیین تھے، لہٰذا حضور کی کتاب کو بھی خاتم الکتب بنا دیا، حضور کی وحی کو بھی خاتم الوحی بنا دیا، حضور پر اترنے والے کلام کو خاتم الکلام بنا دیا، آقا کی امت کو خاتم الامت بنا دیا، اور حضور کے دین کو خاتم الادیان بنا دیا۔ لہذا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی گارنٹی دے دی کہ لوگوں پہلے تو یہ فیسیلیٹی تھی کہ تم نے اگر میری کتاب میں تعریف کی تو اگلا نبی پھر میری وحی لے کے آ رہا تھا، تو چند لمحوں کی بات تھی، حقیقت پھر کھل جاتی۔ اگر اب قرآن میں کوئی تبدیلی کرنے کا مجاز ہو جائے تو اگلی امتیں، اگلی نسلیں اصل قرآن کے چہرے سے محروم ہو جائیں گی کہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ وہ اصل وحی کا چہرہ دکھائے گا، نہ بدلا ہوا پیغام کوئی دہرائے گا صحیح طریقے سے۔ لہٰذا اللہ نے اس کی حفاظت کی خود ضمانت لے لی تاکہ حضور کی بعثت ہو اور قیامت تک یہی قرآن جس طرح اترا اسی طرح قیامت کے دن تک پڑھا جائے۔ نے مل کے یہ ذمہ داری قبول کی۔ یہ سب علماء موجود ہیں جو کل رات اجلاس میں شریک تھے، اور ہم نے یہ طے کیا کہ کیا اہل تشیع، کیا اہل سنت، کیا بریلوی دیوبندی، اگر ہر ایک کے دروازے پر جا جا کر دستک دینا پڑی اور گنبد خضرا کے مکی کی ختم نبوت کے ناموس کے تحفظ کے لیے ایک ایک کے قدم بھی پکڑنے پڑے، ہم سر رکھ کر التجا کریں گے کہ یا پھر اسلام کا، ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا اور اسلام کی عظمت کا نام لینا چھوڑ دیں، یا اپنے مفادات سے باہر آ کر امت کے لیے متحد ہو جائیں۔ تو یہ جو حفاظت قرآن کی گارنٹی ہے، ضمانت، یہ خود ختم نبوت ہے، یہ خود بنیاد ختم نبوت۔ قرآن مجید میں لفظی تحریف، ایمان میں، کلمہ میں لفظی تعریف تو کوئی کر نہیں سکتا، اس کو پتہ ہے لفظی تعریف کروں گا تو ایک سادہ ان پڑھ کی نگاہ میں بھی کافر کہلاؤں گا، اس کے بعد اسے کوئی توجیہ اور ہیرا پھیری کرنے کی، علمی طور پہ ہیرا پھیری کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا کوئی بڑا بیوقوف ہوگا جو لفظ بدل کے پھر اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کرے، کوئی لفظ بدل کر یا لفظوں کا انکار کرے اور پھر توقع کرے کہ مجھے مسلمان سمجھا جائے، یہ تو پاگل بھی نہیں کر سکتا۔ تو عقل مند، ہوش مند آدمی یہی کرتا ہے کہ لفظوں کو مانتا ہے، معنی کو نہیں مانتا، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ یہ فتنہ قادیانیت ہے۔ اب بعض احادیث کی چیدہ چیدہ الفاظ یا مقامات کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جو میں نے صحیح بخاری کتاب الانبیاء سے بیان کی، اب میں الفاظ نہیں دہراؤں گا چونکہ حدیث پاک کے الفاظ اور کلمات پچھلے خطاب میں بیان کر چکا ہوں، عربی عبارت بیان ہو چکی۔ اس حدیث میں ذکر تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں، بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کی رہنمائی صرف انبیاء کرتے تھے، اور جب کوئی ایک نبی وفات پا جاتا تو پھر اس کا جانشین بھی نبی ہی ہوتا تھا، اس کا جانشین بھی نبی ہوتا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، طور پر گئے تو ان کے پیچھے جانشین ہارون علیہ السلام تھے، ان کے بھائی تھے، مگر جب ان کی وفات ہو گئی تو انہی کی قوم کے پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنے، وہ بھی نبی تھے۔ لہٰذا ہر نبی کی وفات کے بعد ان کی امت میں ان کا جانشین کیا ہوتا؟ نبی ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب میری امت کا معاملہ یہ ہے چونکہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، چونکہ میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور میرے بعد نبوت بند ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہٰذا میری امت میں میری جانشینی وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میری جانشینی خلفاء کی صورت میں ہوگی،
میرے جانشین میرے خلفاء یعنی میرے نائب ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ نائب۔ گویا میری امت میں اب میری جانشینی بصورت نبوت نہیں بصورت خلافت چلے گی۔ بولیے، بصورت نبوت نہیں خلافت چلے گی۔ اور یہاں ایک نکتہ ہے، خلافت نیابت کو کہتے ہیں، خلافت نیابت کو کہتے ہیں، اور نائب ہونا اسی وقت ہوتا ہے جب اصل موجود ہو، تبھی کوئی اس کا نائب ہوتا ہے، اور جب اصل ختم ہو جائے تو نائب نائب نہیں رہتا، وہ اصل ہو جاتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ نائب کون ہوتا ہے؟ مثلا ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں حضرت مولانا قاری الشیخ اللہ بخش نقشبندی المقری العظیم، یہ ہماری مسجد کے امام ہیں۔ اب ان کے نائب کون ہیں؟ حضرت مولانا صوفی محمد اسلم، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ تو جب قاری اللہ بخش صاحب کہیں جاتے ہیں کسی کام کے لیے تو ان کا جو نائب و خلیفہ ہے وہ امامت کے فرائض انجام دیتا ہے بالفرض۔ میں ایک ہی مثال سے پوری بات سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے قاری صاحب ناراض نہ ہوں اور نہ ان کے گھر والے ناراض ہوں، میں صرف مثال دے رہا ہوں، حقیقت نہیں کوئی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، اس لیے میں نے کہا نا وہ ناراض نہ ہو۔ ویسے تو یہ ایک دعا بھی ہے کہ بندہ اللہ کا پیارا ہو جائے، مگر اللہ کا پیارا ہو تو معنی اور ہے، اور اللہ کو پیارا ہو جائے تو معنی اور۔ دیکھا نا کا اور کو کے لفظ سے کتنی ہیرا پھیری ہو گئی۔ خدا نہ کرے وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں تو صوفی اسلم صاحب نائب رہیں گے یا اصل بن جائیں گے؟ یہ تو بغلیں بجائیں گے، صوفی اسلم صاحب تو بغلیں بجائیں گے۔ اب دو ہی صورتیں رہ جائیں گی کہ یہ جو نائب صاحب ہیں خود امام ہو جائیں اور آگے ان کا نائب بنے گا۔ نائب ہوتا بھی تب ہے کہ جب اس سے آگے ایک امام اور پیشوا اور اصل موجود ہو، تب ہی نیابت کا جواز ہے۔ اور اگر اصل چلا جائے تو نائب نہیں رہتا، وہ اصل کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو یا پھر صوفی اسلم صاحب کا آگے کوئی نائب ہوگا، اور اگر صوفی اسلم صاحب کا آگے نائب ہو گیا تو ہمارا تو خدا ہی حافظ ہے۔ یہ تو یہ صورت ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ نائب رہے، اب اصل کی جگہ پھر ایک اور نیا اصل آ جائے، قاری اللہ بخش صاحب کی جگہ نیا قاری آ جائے۔ دو ہی صورتیں ہیں نا۔ بہر صورت یہ بات طے ہو گئی کہ نائب اس کا، پھر وہ اس کا نائب نہیں کہلائے گا، پھر جو نیا آئے گا یہ اس کا نائب کہلائے گا۔ تو نائب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اصل موجود ہے، اصل۔ یہاں تک آپ بات کی سمجھ گئے؟ اب ذرا حدیث پاک کی طرف توجہ کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بے شک میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اصل ہے، نبی اب میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہ آئے گا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، جو بھی آئیں گے وہ میرے نائب ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب میں آ گیا ہوں، اب قیامت تک میں ہی رہوں گا، اب قیامت تک میں ہی رہوں گا، میں ہی موجود رہوں گا، میں ہی حاضر رہوں گا، میں ہی حیات رہوں گا، میں ہی متصرف رہوں گا، میں ہی برسر منبر رہوں گا، برسر اقتدار رہوں گا، برسر تصرف رہوں گا۔ نبوت کا ڈنکا میرا بجے گا، رسالت کی حکومت میری ہوگی، اصل قیامت تک میں رہوں گا، اور میرے بعد میرے نائب آتے رہیں گے۔ اب اصل نہیں بدلے گا، نائب بدلتے رہیں گے۔ پہلے اصل بدل جاتے تھے، پہلے نبی گئے تو ان کا نائب بھی نبی ہو گیا، نبی گئے تو اگلے نبی کو ان کا نائب بنایا، تو نبی کو نبی نے ریپلیس کیا، اصل کو اصل نے ریپلیس کیا۔
مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میرے بعد سلسلہ نبوت بند ہو گیا ہے، انہو لا نبی بعدی، ایک کیٹاگوریکل اعلان کر دیا، بس یقیناً میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو کوئی نہیں ہو سکتا، مگر امت کی ظاہراً حصی طور پر، شخصی طور پر رہنمائی کرنے کا نظام بھی تو چاہیے نا۔ ایک تو ہے کہ حضور علیہ السلام کی رہنمائی برقرار رہے گی بصورت قرآن، ٹھیک ہے۔ دوسری شکل ہے کہ حضور علیہ السلام کی رہنمائی امت کے اوپر سرپرستی اور آپ کا فیض برقرار رہے گا بصورت سنت، آپ کی سنت اور حدیث بھی امت کی رہنمائی کرے گی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی رہنمائی اور آپ کا فیضان برقرار رہے گا امت پر بصورت توجہ، بصورت رحمت، بصورت شفقت، آپ نگاہ کرم فرماتے رہیں گے، اور وہ آج تک فرماتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو 9-10 ہزار آدمی اعتکاف بیٹھے، آپ خود بتائیے کتنوں پر کرم فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے کتنوں پر کرم فرمایا؟ ایک 25ویں کی رات میں، ایک رات ہی میں کتنوں پہ کرم فرمایا؟ آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آقا امت کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں اور اس کی کئی شکلیں ہیں، ہر کوئی بقدر نصیب آقا کی بارگاہ سے فیض لیتا رہتا ہے، مگر ان تمام تر صورتوں کے باوجود ایک شخصی رہنمائی، حصی رہنمائی کی حاجت برقرار رہتی، کہ کوئی کسی کو دیکھے اور دیکھ کر اس سے رہنمائی لے، اس کے اسوہ کو دیکھے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے، اس کو سنے، اس کے سامنے بیٹھے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کو دیکھے، اس کو سنے، اس سے استفادہ کرے، اس سے رہنمائی لے۔ یہ سلسلہ حصی اور رہنمائی کا، معنوی رہنمائی کے ساتھ ساتھ شخصی رہنمائی کا، باطنی رہنمائی کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی حاجت ہے اور ہر انسان کی ضرورت۔ اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ آگے کوئی جانشین ہو، آگے کوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے بعد نبی تو کوئی جانشین نہیں ہو سکتا، البتہ اب میری امت میں میرے نائب ہوں گے، یعنی اصل نبوت، اصل رسالت، اصل امامت تو میری ہی قیامت تک برقرار رہے گی۔ اب میری نبوت و رسالت کے اقتدار کے تحت اب میرے نائب یعنی خلیفہ امت میں آتے رہیں گے۔ اب یہ جو خلفاء حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ یہ میری نیابت کریں گے، اب خلفاء کی 2 قسمیں ہو گئیں، اولیاء کرام اور عرفاء اور ائمہ اور محدثین اور اہل معرفت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جب آگے امت میں خلافت چل پڑی، کیا؟ تو خلافت کی آگے 2 شکلیں اور 2 لائنیں، ایک ظاہری خلافت اور ایک باطنی خلافت۔ یہاں بھی بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور قادیانی اور مرزائی لوگ سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ یہیں سے بات چلاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو مرزا غلام احمد کو، ہم تو کوئی مستقل پکا یا انڈیپینڈنٹ آزاد نبی نہیں کہتے، ہم بھی ان کو حضور کا خلیفہ ہی مانتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور دیکھو حدیث پاک میں موجود ہے کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلیفے آئیں گے، تو ہم بھی خلیفہ ہی مانتے ہیں۔ ان کے لقب میں خلیفہ کا لفظ بھی آتا ہے، لکھتے ہیں خلیفہ بھی لکھتے ہیں ان کو۔ تو جب یہ بات ایک سادہ لو انسان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں بس یہ جو ان کی نبوت ہے وہ بھی یوں سمجھ لیں خلافت ہی کے معنی میں ہے، ادھر دکھائی اور ادھر سے لگا دی، کہ پہلے کہہ دی ہم بھی خلیفہ ہی مانتے ہیں، خلافت تو جاری ہے، خلافت تو جاری ہے۔ انسان کہتا ہے ہاں بھئی خلافت تو جاری ہے، پھر کہیں گے مرزا غلام احمد بھی خلیفہ ہی تھے، ہم بھی حضور علیہ السلام کا خلیفہ ہی مانتے ہیں۔ پھر جب یہاں تک دیکھیں گے گنجائش ہو گئی ہے تو اگلے سٹیپ پر کہہ دیں گے بس یہ جو ان کو نبی ہے ایک لقب ہے، وہ نبیوں جیسا کام معاذ اللہ استغفر اللہ کیا، تو ان کی نبوت بھی خلافت ہی کے معنی میں ہے۔ اب سادہ لو آدمی متزلزل ہو جاتا ہے،
اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنا داؤ چل گئے. بس یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ خلافت خلافت ہے، نبوت نبوت ہے. دونوں میں گڈ مڈ کیسے ہو گئے؟ دونوں میں گڈ مڈ کیسے ہو گئے؟ یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ ایک شخص کا ایک بیٹا ہو، ایک شخص کا ایک اس کی بیوی بھی ہو. ایک بیوی ہے سلمہ مثال کے طور پہ، اس کا شوہر ہے زید، بیٹا ہے بکر. تو بیٹا باپ کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اب جو کچھ انہوں نے کہا، اب اس کا تجزیہ میں مثال سے دے رہا ہوں، انالیسز کر کے دکھاتا ہوں اور نتیجہ پکڑاتا ہوں آپ کے ہاتھ میں. سلمہ ایک عورت ہے، زید اس کا شوہر ہے، اور مراج دین اس کا بیٹا ہے. مراج دین اس کا بیٹا ہے. اب کوئی شخص یہ کہے اچھا بیٹا باپ کا خلیفہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی بیٹا باپ کا نائب ہی ہوتا ہے، لہذا مراج دین زید کا نائب ہوا، مراج دین زید کا خلیفہ ہوا، باپ کا نائب ہے. یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آئی. اس کے بعد آپ نے مراج دین صاحب کو بگڑ کر اپنے باپ زید کی کرسی پر بٹھا دیا ایک روز. یا ایک روز آیا، صبح صبح آپ آئے، زید یعنی اس کے باپ کی جو کرسی تھی مسند تھی، دیکھا مراج دین اس کے اوپر براجمان ہے، جھک کے بیٹھا ہے، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے باپ کی. پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا بھئی بیٹا باپ کا نائب ہی ہوتا ہے، باپ کا خلیفہ ہی ہوتا ہے. تو یہ اصل حقیقی باپ تو نہیں ہے، پر باپ کے قائم مقام ہے. جب قائم مقام بنا لیا باپ کی جگہ پر، تو مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزرے تو مراج دین صاحب نے مولوی صاحب کو بلایا اور باپ کی بیوی سے نکاح پڑھا لیا. آپ نے ماں کو کہا میری بیوی ہو. آپ دیکھا نا کس طرح سٹیپس طے کیے. پہلے خلیفہ بنا، پھر باپ کے یعنی اصل کے قائم مقام بنا، پھر ان کے منصب پہ چڑھ بیٹھا، اور منصب پہ چڑھا تو پھر ماں کو بیوی بنا لیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. یہ کتنا فتنہ ہے، یہ سوچ کتنی بڑی شیطنت ہے. پہلے کہا کہ ہم مرزا غلام احمد کو تو خلیفہ مانتے ہیں اور خلافت اور نیابت ہے. پھر کہا کہ ہم کو انڈیپینڈنٹ نبی نہیں مانتے. انڈیپینڈنٹ کا لفظ جوڑ لیا اپنے پاس سے. یعنی دیکھو فتنہ کیوں کہا، فتنہ قادیانیت. ایک لفظ انڈیپینڈنٹ جوڑ لیا. ان سے یہی پوچھئے کہ پورے قرآن اور پوری حدیث میں کوئی انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ نبیوں کا بھی فرق آیا؟ کہ کوئی انڈیپینڈنٹ نبی ہوتا ہے اور کوئی ڈیپینڈنٹ نبی ہے، کوئی آزاد نبی ہے اور کوئی غیر آزاد نبی ہے. یہ تفریق ہی پیدا کرنا دین کے اندر فتنہ اور کفر ہے. نہ قرآن میں تفریق اور نہ حدیث پاک میں، نہ شریعت میں، نہ دین میں. یہ ساری تفریق کیوں کی؟ صرف اس لیے کی کہ جھوٹی نبوت کے لیے دروازہ کھولنا ہے، اس لیے راستے بنائے. تو اس کو ڈیپینڈنٹ بنا دیا، بنا کے پھر رفتہ رفتہ نبوت کے منصب پر بٹھا دیا، پھر وحی کا اجرا بھی کروا دیا، پھر اس کو علیہ السلام بھی کہہ دیا. میں نے زندگی میں ایک پہلی دلچسپ کتاب پڑھی فتنہ قادیانیت پر، وہ مرزا غلام احمد کے بارے میں تھی. اس وقت میں پنجاب یونیورسٹی میں MA کا اسٹوڈنٹ تھا. یہ سن 71-72 کی بات ہے. نہیں، کتابیں تو ان کا تو بہت کچھ بچپن سے پڑھ رکھا تھا، میں نے پرائمری کے زمانے سے پڑھا تھا. لیکن ایک دلچسپ کتاب بتا رہا، دلچسپ کسی نے مجھے لا دی. تو اس کا نام تھا معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتے ہیں نا، تو وہ گویا سیرت رسول کی عنوان کی اس طرح کی کوئی کتاب تھی، اتنی موٹی تھی، سیرت کی کتاب تھی. آپ یقین جانیے میں نے سمجھا کہ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کی کتاب ہے. کسی نے ویسے لا دی، پڑھی ہے، میں نے سمجھا کہ سیرت کی کتاب ہے. سیرت کی کتاب کے لیے میں نے جو اس کا پہلا صفحہ کھولا، فہرست دیکھی، تو فہرست میں یہ میں نے خود پڑھا
تو فہرست میں میری نظر پڑی لکھا ہوا حضور علیہ السلام کی صبح کی سیر. یہ لفظ تھے حضور علیہ السلام کی صبح کی سیر. حضور ایسے بیان کرتے حضور علیہ السلام کو میراق کی مرض، حضور علیہ السلام کو پیشاب کی تکلیف کا ہونا، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو فلاں لوہار کے گھر جانا، حضور علیہ السلام کا فلاں بی بی سے شادی کرنا، فلاں کا یہ ہونا، فلاں کا یہ کہنا. میں نے 3-4 سرخیاں پڑھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کتاب بند کر دی ہے کیا؟ تو پھر میں نے ٹائٹل دیکھا آگے جا کے، یہ یکلخت ایک صفحہ کھلا تھا تو پتہ چلا کہ یہ مرزا غلام احمد کی سیرت کی کتاب لکھی تھی. تو پوری کتاب میں ٹائٹل حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام. یعنی بنایا کیا کہ خلیفہ مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، فرقہ انڈیپینڈنٹ نہیں مانتے، تابع مانتے ہیں، انہی کا نائب مانتے ہیں. نیابت کے بعد پھر عارضی طور پہ تھوڑا تھوڑا کر کے منصب پر، مسند پر بٹھا دیتے ہیں، مسند پر بٹھا کے پھر علیہ السلام بنا دیتے ہیں، پھر نبی بھی بنا دیتے ہیں، پھر رسول بنا دیتے ہیں. جو آگے کتابیں پڑھتے چلے جائیں پھر وحی کروا دیتے ہیں، پھر احکام بنا دیتے ہیں، پھر شریعت اتروا دیتے ہیں، پھر پوری امت کھڑی کر دیتے ہیں. اور جیسا آدمی دیکھا ویسی بات اس کے سامنے کر دی. یہ تمام چیزیں دلائل اس خطاب میں سلسلہ وار آئیں گی. میں ان کی اصل کتابوں کی عبارتیں پڑھ کے ترتیب سے ایک ایک چیز بتاؤں گا. یہ تو صرف ایک ابتدائیہ ہے، میں کنسیپٹ دے رہا ہوں آپ کو. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. سمجھانا یہ مقصود تھا کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خلافت کا بیان کرنے سے پہلے نبوت کے امکان کو ختم فرمایا. اس حدیث کے مضمون پر غور نہیں کیا لوگوں نے کہ اگر آقا علیہ السلام فقط یہ فرماتے کہ پہلے بنو اسرائیل میں ہر نبی کا جانشین اس کا نبی ہوتا تھا، مگر میرے اندر میری امت میں کیا ہوگا، سیکون بعدی خلفاء، اگر یہ کلمات آتے صرف کہ اب میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے بعد میرے نائب ہوں گے، فقط اتنا فرمایا ہوتا تو اب خلافت اور نیابت کا معنی اور مراد تلاش کرتے پھرتے. کوئی خلافت کے اندر معاذ اللہ نئی ذلی بروزی غیر مستقل نبوت کو استغفر اللہ جس کا کوئی تصور شریعت اور دین میں نہیں ہے، کوئی اس جھوٹی ذلی بروزی غیر مستقل نبوت کو خلافت کے معنی میں داخل کرتا پھرتا، کوئی اس معنی کو نکالتا پھرتا. امت میں جھگڑے کا امکان تھا، مگر آقا علیہ السلام نے تو اس امکان کا دروازہ بند کر دیا. خلافت کا ذکر بعد میں کیا، اپنے خلفاء اور اپنے نائبین کی آمد کا ذکر بعد میں کیا کہ میرے بعد اب میرے نائب ہوں گے، میرے خلیفہ ہوں گے. اس کا ذکر بعد میں کیا، مگر اس سے پہلے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، مگر یاد رکھ لو اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. امکان نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب فرمایا کہ ایک بات تو طے ہے کہ میرے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی جہت سے، کسی بھی معنی اور مراد میں اور کسی بھی مفہوم میں نبوت تو ہو نہیں سکتی، کوئی دعوی نبوت کر نہیں سکتا، اور میرے بعد کوئی شخص قیامت تک نبی آ نہیں سکتا. امکان نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب جب فرمایا کہ سیکون خلفاء، کہ اب میرے بعد خلیفے ہوں گے، اس کا مطلب ہے خلفاء ہوں گے مگر وہ تمام خلفاء اور نائبین مرتبہ نبوت سے خالی ہیں، ان میں نبوت کا کوئی شائبہ نہ ہوگا، ان میں نبوت نہ ہوگی. لہٰذا اب خلافت اور نبوت کو آپس میں جوڑا نہیں جا سکتا. جہاں آپ دیکھیں اور سنیں کہ کسی طریقے سے کوئی دھاگا، کوئی تند لے کر، کوئی تانا بانا بنا کر جوڑا جا رہا ہے، سمجھ لیں یہاں سے کفر و ارتداد کی اینٹ رکھی جا رہی ہے، ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا کھلا انکار کیا جا رہا ہے. اب خلافت بتاتا ہوں کہ وہ خلفاء کون ہوں گے. خلافت حضور علیہ السلام کی امت میں دو طرح سے چلی. ایک خلافت ظاہری اور ایک خلافت باطنی. حضور علیہ السلام کے دین کی دو حیثیتیں ہوئیں.
اس پر میں نے جو کتاب لکھی ہے نا تازہ، سلوک و تصوف کا عملی دستور، اس کتاب میں بھی کسی ایک مقام پر غالباً نفس مطمئنہ کے بیان میں یا اس سے قبل شروع میں تصوف کی تاریخی بیک گراؤنڈ کو بیان کرتے ہوئے کسی ایک مقام پر میں نے اس کو بیان کیا ہے، اس نقطے کو بیان کیا۔ خلافت دو طریقے سے ہوئی، ظاہری اور باطنی، چونکہ دین کے بھی دو طریقے ہوئے، ایک دین کا ظاہر اور ایک دین کا باطن۔ دین کے ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ دین کے تمکن کو، دین کے اقتدار کو، دین کی قوت کو، دین کی ظاہری شان و شوکت کو محفوظ کرنا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین کا غلبہ رہے، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تاکہ اللہ والے دنیا میں غالب رہیں۔ دین کا تمکن، الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر ہم انہیں زمین میں تمکن، اقتدار اور غلبہ عطا کریں تو اس ظاہری شان و شوکت کو، جس میں فرمایا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین سے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، وہ مایوس ہو گئے، سو آج کے بعد ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور قیامت تک کے لیے دین اسلام کو تمہارے نظام حیات کے طور پر چن لیا۔ تو یہ دین کا ایک ظاہری تمکن ہے جس میں دین کا غلبہ اور اقتدار بھی ہے، اور احکام شریعت کا فروغ اور اس کی اشاعت بھی ہے۔ دین کا ظاہر تاکہ دین کا تمکن برقرار رہے، اور دین کا باطن تاکہ دین کا علم، دین کے احکام، دین کے مسائل، دین کی معرفت، دین سے آگاہی، دین کے عقائد، دین کے اعمال، اور ان اعمال کے اندر دین میں اخلاص اور ان میں تزکیہ اور ان میں طہارت اور اس میں باطنی ترقی کے یہ امور بھی برقرار رہے۔ گویا دین کا زمین پر غلبہ بھی رہے، زمین پر دین کی حکومت بھی رہے، دین کی عزت اور طاقت بھی بحال رہے، اور دین کا علم بھی دنیا میں پھیلے، دین کی دلیلیں بھی پھیلے، دین کی اشاعت بھی ہو، دین کو فروغ بھی ملے، دین کی تبلیغ بھی ہو، دین پر لوگ عمل بھی کریں، اور دین کے نور سے لوگوں کے سینے بھی روشن ہوں، دین کے نور سے لوگوں کی روحیں بھی روشن ہوں، لوگوں کے دلوں میں دین پر اخلاص بھی ملے، دین کا نور بھی ملے۔ اس طرح لوگ ظاہراً بھی دین پر چلیں اور باطناً بھی دین پر چلیں۔ تو یہ دین کا ظاہر ہے اور یہ دین کا باطن ہے۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام نے دونوں کام انجام خود دیے تھے، آقا علیہ السلام کی شان جامع شان تھی، آپ نے ظاہر و باطن کی حقوق کی تکمیل خود فرمائی تھی۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ باطن دین کی تکمیل کا سامان ہو رہا تھا کہ یہ رسول تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، تمہارے نفوس اور تمہارے قلب و باطن کا تزکیہ فرماتے، تمہارے باطن کو صاف کرتے، تمہارے دلوں کے زنگ اتارتے، تمہارے نفوس کی میل اتارتے، اور تمہاری من کی دنیا کو اپنی توجہ سے روشن کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، اپنا فیض دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں قرآن کا علم عطا کرتے ہیں، قرآن کے احکام دیتے ہیں، قرآن کے معارف دیتے ہیں، قرآن کی معرفت اور قرآن کے دلائل سے تمہیں مزین کرتے ہیں۔ والحکمہ، اور تمہیں دین کی دانش دیتے ہیں، دانائی دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں، تدبر دیتے ہیں، فہم دیتے ہیں، بصیرت دیتے ہیں۔ گویا آقا نے قرآن کی تلاوت بھی ہمیں دی، نفوس کا تزکیہ بھی کیا، قرآن کی تعلیم بھی دی، ہمیں دین کی دانش و حکمت بھی دی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اسرار بھی دیے، غوامض بھی دیے،
رموز بھی دیے، لطائف بھی دیے، دقائق بھی دیے، جو آگے بڑھتے گئے پردے بھی حضور ان کے لیے ہٹاتے چلے گئے، اور جو چھپا تھا وہ ان پر آشکار کرتے چلے گئے۔ یہ سارا کچھ جو قرآن بیان کرتا ہے یہ باطن دین کی تکمیل تھی۔ کیا؟ اور باطن دین کی تکمیل بھی آقا نے کی۔ صفہ بنائی، مسجد صفہ، راتوں کے اندھیروں میں لوگوں کے اندھیرے سینوں میں توجہ سے نور کے چراغ جلاتے رہے، سجدوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، تزکیہ کے ذریعے، صحبت کے ذریعے، اپنی مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر جن کے دلوں کی وادیاں بے آباد تھی، توجہ سے ان کے اندر محبت و معرفت کے چشمے کھولتے گئے۔ جو مادی فحش پر بھٹکنے والے تھے ان کی انگلی پکڑی اور خدا کے عرش تک ان کی روحوں کو پہنچا دیا۔ جو اندھیروں میں بھٹک رہے تھے انہیں خدا کی ذات و صفات کی معرفت سے آشنا کر دیا۔ تو باطن دین کی تکمیل بھی خود فرمائی، اور ظاہر دین کہ دین کی قوت قائم ہو، دین کی شوکت قائم ہو، دین کا غلبہ اور تمکن قائم ہو۔ ادھر دلوں کی کایا پلٹتے رہے، ادھر خود میرے آقا کمانڈر بن کر بدر اور احد کے معرکوں میں لڑتے رہے۔ بدر میں صف آرا ہے، احد میں صف آرا ہے، آقا خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تیروں پہ تیر کھا رہے ہیں، نیزے کھا رہے ہیں، دندان مبارک شہید کروا رہے ہیں، صحابہ کی صفیں بنا رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ کبھی بدر میں نظر آتے ہیں، کبھی احد میں، کبھی احزاب میں خندق خود کھودتے نظر آتے ہیں، کبھی حنین کے محاذ پر، کبھی مکہ فتح کرتے۔ الغرض عمر بھر 10 سال 35 جنگیں خود لڑیں، 33 جنگیں خود لڑیں، اور 85 کے قریب جنگیں لڑائیں۔ دین کے ظاہر کی حفاظت کرتے رہے۔ دشمنوں کے حملے ہوتے تھے، صحابہ گھروں میں سو رہے ہوتے، مصطفیٰ تلوار لے کر تنہا گھوڑے پر بیٹھ کر باہر شہر مدینہ کا چکر لگا رہے ہوتے۔ تو باطن دین کی حفاظت کملی والا کر رہا تھا، ظاہر دین کی حفاظت بھی کملی والا کر رہا تھا۔ دین کی رونق بھی دلوں میں کالی کملی والے بسا رہے تھے، اور خدا کی زمین پر دین کا غلبہ و تمکن بھی تاجدار کائنات بحال کر رہے تھے۔ آقا کی ذات ظاہر و باطن دونوں چشمے حضور سے پھوٹے، دونوں چشمے، اور دین کے ظاہر و باطن کی دونوں تکمیلیں حضور سے ہوئی۔ جب آقا کا وصال ہوا تو فرمایا نبی تو میں ہی رہوں گا، فیض میرے چشموں کا رہے گا، مگر آگے چل کر آقا نے امت میں 2 طرح کی خلافتیں جاری کر دی۔ بعضوں کو دین کے ظاہر کی حفاظت پہ مامور کر دیا، بعضوں کو دین کے باطن کی حفاظت پہ مامور کر دیا۔ بعضوں کو کہا تم میرے دین کے تمکن کے لیے جنگیں لڑو، میرے دین کی قوت کو محفوظ کرنے کے لیے محنت کرو، انقلاب لاؤ، جہاد کرو، تگ و دو کرو، امت کو متحد کرو، امت کی طاقت بحال کرو، باطل سے لڑو، طاغوت سے لڑو، کافروں سے لڑو، دین کو اٹھاؤ، دین کو پھیلاؤ، دین کی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ بعضوں کو دین کے ظاہر کی حفاظت پہ مامور کر دیا، بعضوں کو دین کے باطن کی حفاظت پہ مامور کر دیا۔ کافر میرے دین کے فکر پر حملہ آور ہیں، تم میرے دین کا فکر بچاؤ، میرے دین کا علم بچاؤ، میرے دین کے دلائل سے مشرق سے مغرب تک دنیا میں لڑو، کفر سے جنگ کرو، میرے دین کی ثقافت کی حفاظت کرو، دین کی باطنی حالت کی حفاظت کرو، روحانیت کی حفاظت کرو، لوگوں کے اجڑے ہوئے دل آباد کرو۔ بعض امت میں حضور کے حکمران ہو گئے، امراء ہو گئے، خلفاء ہو گئے، بعض علماء ہو گئے، بعض فقہاء ہو گئے، بعض ائمہ ہو گئے، بعض مجددین ہو گئے، بعض مجدد ہو گئے، بعض غوث ہو گئے، بعض کتب ہو گئے، بعض ابدال ہو گئے، بعض مجدد ہوئے، بعض مسرے ہوئے۔ آقا کی امت میں خلافتیں بڑھ گئی، تنہا ایک وجود تھا، سارے کام مصطفیٰ کرتا تھا، جب وہ کام بانٹا تو ساری امت مل کر مصطفیٰ کی تابع ہو گئی، مصطفیٰ کی خلیفہ بن گئی۔ اب اولیاء بھی حضور کے خلفاء، ابدال بھی حضور کے خلفاء، کتب غوث بھی حضور کے خلفاء،
چونکہ ہر کوئی ایک ایک کام کر رہا ہے. مجدد بھی حضور کے خلفاء، اور وہ سب سے بڑے خلفاء امت میں. مجدد حضور کے خلفاء، غوث خلفاء، امام خلفاء، مجتہد خلفاء، مصلح خلفاء، خلفاء خلفاء، امراء خلفاء. یعنی حضور کی خلافت ایک گلشن کی طرح ہزاروں پھولوں میں بٹ گئی. تنہا گلشن کو دیکھنا ہو، ایک پورا باغ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، اور تنہا پھول پھول دیکھنا ہو تو حضور کی امت کے نائبین کے گلشن کو دیکھ لو. فرمایا کہ نبوت بند ہو گئی، اب میرے بعد خلافت ہوگی، بڑے پھول کھلیں گے، سب میرے گلشن میں ہوں گے. کوئی چنبیلی کا کہلائے گا، کوئی موتیا کہلائے گا، کوئی جاسمین کہلائے گا، کوئی گلاب کہلائے گا. یہ نام جدا جدا ہوں گے، خوشبوئیں جدا جدا ہوں گی. کوئی رات کی رانی کہلائے گا، کوئی دن کا راجہ ہوگا. مہک جدا ہوگی، خوشبو جدا ہوگی، رنگ جدا ہوں گے، موسم جدا ہوں گے، بہاریں جدا ہوں گی. یہ سارے پھول میرے گلشن کے ہوں گے، مگر دیکھو تو ان سب میں اصل خوشبو میری چل رہی ہوگی، اصل خوشبو میری چل رہی ہوگی. لہذا نبی کوئی نہیں ہوگا، خلفاء ہوں گے، سب حضور کے نائب ہوں گے. سو اس سے بڑا بدبخت اور بے ایمان اور مرتد کوئی نہیں ہے کہ جس کو آقا نیابت دیں، اپنی غلامی اور اپنی نیابت و خلافت دیں، اور وہ اپنی حد سے بڑھ کر نیابت کی بجائے نبوت کا دعویٰ کرنے لگے. اس سے بڑا ناخلف اور بے ایمان کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھ لیں، جو یہ دعویٰ کرتا ہے سمجھ لیں وہ نائب بھی نہ تھا، کہ اگر حقیقی نائب ہوتا تو وہ نیابت میں فخر کرتا، وہ قدم آگے، وہ بیٹا بن کے رہتا، باپ کی کرسی پر نہ بیٹھتا. میں پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا، ایم اے میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جو وہاں اساتذہ تھے تو ہمارے جو اس وقت چیئرمین تھے شعبہ علوم اسلامیہ کے، ان کا نام تھا پروفیسر محمد اسلم، گجرانوالہ کے تھے، مسلکاً اہل حدیث تھے. یہ بات بڑی دلچسپ ہے، آخری بات ہے، ختم کر دوں. مسلکاً کیا تھے؟ اہل حدیث تھے. بیشتر اساتذہ سارے کے سارے دیوبندی مسلک کے تھے، اور ان کا تعلق یا جماعت اسلامی سے تھا بیشتر. یعنی ایک ہم خیالی تھی، مسلک میں یکجہتی تھی ان تمام اساتذہ میں، جو اساتذہ تھے ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں. اور یہ بات میں نے ایک حکمت کی وجہ سے بتائی. آپ کو پتہ ہے میری عادت نہیں ان چیزوں کے نام لینا، میں ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نام لیا. یعنی مسلکاً سب اس طرح کے لوگ تھے، مگر میں جب پہلی مرتبہ ہیڈ آفس میں داخل ہوا علوم اسلامیہ کے دفتر میں، جس میں صدر شعبہ بیٹھتے تھے پروفیسر اسلم صاحب، وہاں ایک کرسی پڑی تھی، ایک بڑی سی کرسی پڑی تھی، اور وہ بڑی کرسی تھی اور خالی پڑی تھی. اور پروفیسر محمد اسلم جو صدر شعبہ تھے اور اہل حدیث تھے، ہمارے استاد تھے حدیث میں، وہ اس کرسی پر نہ بیٹھتے تھے، نہ ہی کوئی اور استاد بیٹھتا تھا. وہ کرسی ہمیشہ خالی پڑی رہتی، اور صدر شعبہ کی یہ کرسی ان سے چھوٹی تھی، وہ الگ تھی. میں نے ایک روز پوچھا یہ بڑی کرسی کیوں پڑی ہے، اس پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہتے ہیں ادباً اس کو خالی رکھا ہوا ہے، اس پر ہمارے استاد اور اس شعبہ علوم اسلامیہ کے بانی علامہ علاء الدین صدیقی بیٹھا کرتے تھے. علامہ علاء الدین صدیقی مرحوم، ان دنوں وہ وائس چانسلر تھے، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، مگر وائس چانسلر ہونے سے پہلے وہ شعبہ علوم اسلامیہ کے صدر رہ چکے، اور شعبہ بنایا انہوں نے تھا پنجاب یونیورسٹی میں علوم اسلامیہ کا. اور یہ سارے اساتذہ ان کے شاگرد تھے، چونکہ شاگردوں کی لوٹ تھی. کہا وہ ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے محسن اور مربی بھی تھے، انہوں نے ہمیں پڑھایا بھی، یہ شعبہ بنایا بھی، ہمیں تقرر کر کے استاد کا مرتبہ بھی دیا، اور یہیں سے ترقی کر کے وائس چانسلر ہوئے. لہٰذا یہ ایک کرسی علامتاً ادب اور احترام کے طور پہ ان کی اسی طرح خالی پر چلی آ رہی ہے، ہم میں سے کوئی اس میں نہیں بیٹھتا. اب معلوم نہیں کہ کوئی چڑھ گیا ہو اس پر یا نہیں، مجھے معلوم نہیں. میں آپ کو 71, 72, 73 کی بات اپنی ذاتی دیکھی بتا رہا ہوں. تو گویا یہ وہ لوگ بنیادی طور پہ اعتقاداً اور مسلکاً ان چیزوں کو نہیں مانیں، اعتقاداً اور مسلکاً ان چیزوں کو.
تو جو نہیں مانتے مسلکن وہ بھی اپنے استاذ محسن اور مربی کی کرسی کو خالی رکھتے تھے، اس پر چڑھ کے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو بات نائب ہونے کی کرے اور چڑھ کر نبوت کی کرسی پر بیٹھ جائے۔ ہائے لعنت ہے اس بخت پر، اس سوچ پر۔ بات تو کرے نیابت کی اور چڑھ بیٹھے نبوت کی کرسی پر۔ سو یہ اقدام اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص میں اور اس مذہب میں خیر نہیں ہے۔ جہاں خیر ہوتا ہے وہاں ادب ہوتا ہے، اور جہاں ادب ہوتا ہے وہیں خیر ہوتی ہے۔ تو یہ آج ایک حدیث کی شرح ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم اور معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔